نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا. نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک 1441 ہجری کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس ضمن میں ہم ہمیشہ کی طرح رمضان کی فضیلت، اس کی عظمت اور اس کے دوسرے متعلقات کو اس آیت کی تلاوت کے بعد پڑھتے ہیں. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 3 چیزیں فرمائی ہیں جو بڑی اہمیت کے ساتھ یاد رکھنے کے قابل ہیں. ایک پہلی بات یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے یقین کرنے والے لوگوں جنہوں نے روایتی طریقے پہ اسلام پر یقین کیا ہے، یعنی ایمان لے آئے ہیں، تو ان پر روزے لازم کر دیے گئے ہیں. ایک بات. اور دوسری بات فرمائی گئی ہے کما کتب علی الذین من قبلکم. یہ روزے صرف تم پر فرض نہیں کیے گئے، لازم نہیں کیے گئے، بلکہ تم سے پہلے جو قومیں تھیں ان پر بھی یہ کسی نہ کسی صورت اور شکل میں واجب کر دیے گئے تھے، ضروری کر دیے گئے تھے. اور تیسری بات جو فرمائی گئی ہے وہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ پاؤ. تتقون کے لفظ کو اکثر لوگ تقوی کے ترجمے سے ادا کرتے ہیں، لیکن تقوی ذہن میں آتے ہی ہمارے پاس چند گنے چنے اعمال آتے ہیں. اس کے تشریح سے قبل اس لفظ کی اصل اور لغت کو جاننا ضروری ہے. تتقون کا لفظ اتقا یتقی سے بنا ہے، ڈرائیویشن، اور اصل اس کا مادہ ہے وقایقی، اور وقایقی کا مطلب ہے بچنا. اسی لیے میں نے ترجمے میں بچاؤ کا لفظ ادا کیا ہے. تو گویا معنی یوں بنتے ہیں کہ یہ روزہ تمہارے لیے اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم بچ پاؤ. بچ پاؤ کس چیز سے؟ 2 طرح کی بیماریوں سے. ایک روحانی بیماریوں سے، دوسرا جسمانی بیماریوں سے. یعنی انسان کی روح کو کمزور کرنے والی چیزیں جو ہیں، اور انسان کی جو اس کی ایتھیک اور اس کا اخلاق کمزور کرنے والی چیزیں ہیں، ان سے یہ روزہ بچاتا ہے. یہ 30 دن کی پریکٹس بچاتی ہے. اور دوسری، انسان کے جسم کے اندر جو جسمانی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں ان کا بھی یہ روزہ تدارک اور مداوع کرتا ہے. آئیے ہم اس یقین کے ساتھ آج یعنی پہلے رمضان المبارک سے 30 روزوں کی نیت کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر روزے کی بھی الگ الگ سے نیت کریں، لیکن بہرحال ایک پورے مہینے کو روزہ رکھنے کی نیت کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں روحانی اور جسمانی بیماریوں سے محفوظ رکھے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ہمیں ایک ایسی جسمانی بیماری سے سابقہ ہے کہ جس میں پوری انسانیت مبتلا ہو رہی ہے، اور اگر اس کا تدارک نہ کیا گیا تو یہ واقعی پوری انسانیت کو بسم کر دے گا. اس طرح سے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا تدارک روزے سے کریں، اور جب ہم روزہ رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ ہمیں اس بیماری سے بھی محفوظ رکھے. امید ہے کہ آپ ہر روز ہمارے ساتھ
افطار کے وقت چند منٹ گزاریں گے تاکہ ہر افطاری کو آپ کو افطار سے پہلے قرآن پاک کے تعلق سے اور احادیث کے تعلق سے 2-3 منٹ کی بات آپ تک پہنچائی جائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔